میں اپنے نیوٹرل سے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اپنی پالیسیز ریویو کریں۔ بند کمروں میں کئی دفعہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے اچھے نہیں ہوتے۔ آپ کو ریویو کرنے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ ملک 22 کروڑ کے لوگ ہیں، ینگ پاپولیشن ہے، 60% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے، ان کو نوکریاں چاہیے۔ اور اگر اس وقت صحیح فیصلے نہیں ہوں گے اور یہ کمپاؤنڈ فیلئر کیا جائے گا کہ انہی لوگوں کے اوپر کوشش کریں گے کہ سختی کر کے آپریشن کر کے کہیں ہم ان چوروں کو ایکسیپٹ کر جائیں۔ میں اپنی طرف سے تو کہنا چاہتا ہوں ان کے نیچے اگر مجھے کوئی کہنا کہ ان کے نیچے میں نے اب اپنی زندگی گزارنی ہے، میں سمجھوں گا کہ مجھے موت اس سے زیادہ بہتر ہے بجائے ان چوروں کے نیچے میں اپنی زندگی۔ میں یہ آخر میں اپنے نیوٹرلز کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا آپ کو فکر ہے اس قوم کی؟ بالکل یاز امیر نے ٹھیک بات کی۔ آپ کو پتہ ہے ملک کدھر جا رہا ہے؟ کیا کسی ملک کی جو معیشت کا اس وقت حال ہے، کیا جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی معیشت ریکور کر سکتی ہے؟ معیشت کیسے آپ کی ٹھیک ہوگی جب ایک ملک میں کسی کو واقعی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں کیا ہوگا۔ میں نے اگر آج معیشت اس طرح اوپر جاتی ہے، دولت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نوکریاں ملتی ہیں، ویلتھ کریشن ہوتی ہے۔ تو جو بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے کہ آج اگر میں پیسہ انویسٹ کروں گا تو 3-6 مہینے 1 سال کے بعد اس کو سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کو سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے اگر پیسہ اس نے انویسٹ کر رہا ہے۔ آج کون انویسٹ کرے گا؟ اور اگر یہی آپ کا خیال ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی کہ جی وہ ابھی سعودی عربیہ سے پیسہ آ جائے گا اور ادھر سے آ جائے گا پیسہ UAE سے یا چائنا نے، اس سے تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے کر رہے ہیں آپ۔ اگر ویلتھ کریشن ہی نہیں ہو رہی اور آپ قرضے لیتے جا رہے ہیں تو قرضے تو واپس کرنے ہیں آپ نے، تو ڈیٹ سروسنگ تو بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم جب پہلا سال تھا تو جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا آدھا ٹیکس چلا گیا ڈیٹ سروس، قرضوں پہ سود دینے پہ، تو سارے ملک کے لیے آدھا ٹیکس رہ گیا۔ اس لیے یہ کوئی حل ہے کہ آپ سمجھیں کہ تھوڑے قرضے آ گئے تو چلو تھوڑا اور ملک آگے چل جائے گا؟ حل اس کا یہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی میں، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف آئے گی فری اینڈ فیئر الیکشن سے۔ اس کے علاوہ صاف اور شفاف، میں آج چیلنج کرتا ہوں، صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ مجھے کوئی بتا دے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی کیسے آئے گی۔ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ ملک تو نیچے جا رہا ہے، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں، حل تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ ریاست مدینہ کے اندر 2 انسٹنسز ہیں، ایک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قاضی ان کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ اس سے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو مائنورٹیز، اقلیت کی کیا پوزیشن تھی اسلام میں، برابر کے شہری تھے، اور دوسری یہ کہ عام شہری بھی خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور کیس جیت سکتا ہے۔ یہ آج بھی دنیا کے اندر آپ اگر کہیں بھی دنیا کے کوئی بھی ملک لے لیں، آج بھی یہ نہیں پاسبل۔ وہ ایک آزاد معاشرے کے اندر ایک قوم اٹھی تھی، اور میں اس لیے لوگوں کو بار بار، کیونکہ بڑی بدقسمتی ہے میں جب HSN کالج، میرے ماں باپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا، میں جب وہاں سے نکلا تو مجھے اپنی تاریخ کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، مجھے اسلام کی تاریخ کا آئیڈیا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میں نے زندگی میں اپنے تجربے سے میں پھر اپنی زندگی ہمیشہ ایویلیویٹ کرتا رہتا ہوں، اپنی تنقید کرتا ہوں، اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھوں۔ تو میں نے جب 2 معاشرے، برطانیہ جدھر میں نے 20 سال گرمیاں گزاری اور پاکستان، تو میں دونوں معاشروں کو جب اینالائز کرتا رہتا تھا تو میں خود کئی چیزوں کے اوپر کئی نتیجوں میں پہنچا۔ تو وہ جو دور تھا 622 سے لے کے 632 تک، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور پھر دنیا سے گئے،
اس کے اندر انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا. یہ دیکھیں یہ جو آزادی صحافت ہے نا, جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اس سے بڑی یہ ایک حصہ ہے انسان کو آزاد کرنے کا. کیونکہ انسان کو ذہنی طور پہ جب آزاد ہوتا ہے تو وہی قومیں اوپر جاتی ہیں, وہ انسان بڑے کام کرتے ہیں, غلام کبھی بڑے کام نہیں کر سکتے. اس لیے علامہ اقبال علامہ اقبال کی آپ شاعری پڑھیں تو وہ غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے, خودی کو اور خودداری کو, جو ان کے کانسیپٹس تھے وہ لوگوں کو جگا رہے تھے. کیونکہ غلامی جو سب سے بری ایک انسان کے اندر چیز کرتی ہے, اس کے اندر احساس کمتری ڈال دیتی ہے. مجھے تو بڑی اچھی طرح, ہم جب ایاز امیر کی طرح, ہم بھی پہلی جنریشن ہیں جو پاکستان میں بڑے ہوئے, آپ کو صرف میں غلامی بتاتا ہوں کہ یہ کیا ظلم کرتی ہے ایک انسان کے اوپر, اس کے پوٹینشیل کو کیسے ختم کرتی ہے. جمخانہ کلب ہوتا تھا, پنجاب کلب, سندھ کلب. آزاد ہوئے ہم 47 میں, 74 تک سندھ کلب کے اندر آپ پاکستانی کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے تھے, آپ کو سوٹ پہننا پڑتا تھا 74 تک. اور خیر سارے انگریزی بولتے تھے جس طرح کے, اور میں نے بتایا اردو جب بولتے تھے تو بلاول کی طرح بولتے تھے. بارش آٹا اپنے وہ جب ویٹر سے بولتے تھے تو کہ ہم شرم آتی تھی اپنے آپ سے. یہ غلامی ایک انسان کے ذہن کو ادھر رکھ دیتی ہے کہ وہ اچھا غلام ہی بن سکتا ہے, ہم اچھے سوٹ ہی پہن سکتے ہیں, ہم اچھی انگریزی بول سکتے ہیں. لیکن جو ایکسپلوژن ہوئی تھی مسلمانوں کی, جب ہمارے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے انسانوں کو ذہنی طور پہ فکری آزادی دی تھی, تو انہوں نے ہر چیز میں دنیا کی امامت کی تھی. سب 200-300 سال تک سارے سائنٹسٹ مسلمان تھے. تو وہ جو میری کوشش ہے کہ یہ جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم آزاد ہو, اور صرف آزاد قوم اوپر جائے گی. لیکن وہ قوم تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک پہلے تو ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ جو آزادی رائے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی آپ کے دور پہ تھے تو آپ نے پتہ نہیں کوئی سختیاں کی. پہلے تو میں یقین آپ کو دلاتا ہوں, میں نے کبھی, مجھے آزاد میڈیا سے خوف نہیں ہوا. نہیں, اس کی وجہ آپ ڈرتے تب ہیں, کیوں ڈکٹیٹرز ڈرتے ہیں, یا کیوں جب بھی کوئی آپ دیکھ لینا مڈل ایسٹ کے اندر جو بادشاہ تھا وہاں کوئی آزادی رائے نہیں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کنٹرول چاہتے ہیں لوگوں کا. کرپٹ پولیٹیشنز, نواز شریف نے, مجھے ابھی بھی یاد ہے 97-98 میں ہوگا کہ وہ نجم سیٹھی کو اس نے تنقید کی اس کی کرپشن پہ, اس نے اس کو بند کر کے 3 دن مار پڑوائی. اور میں افسوس کرنے گیا تو ابھی یہ عمران ریاض بات کر رہا تھا, وہاں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی پاکستانیوں سے کال آئی جب نجم سیٹھی کو اس نے مار پڑوائی نواز شریف نے, اس نے کہا مجھے اسٹروپ ٹالبوٹ سے کال آئی ہے, امریکہ سے کال آئی ہے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا. کیوں یہ ان کو خطرہ ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے. جب کرپشن کی ہوتی ہے تو ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور یا پھر تم نے قانون توڑنے ہوتے ہیں. مجھے ایک ایشو ہوتا تھا. دیکھیں, آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی توہین کریں, سلانڈر کریں. اب میں کیونکہ انگلینڈ میں نے کیس لڑا ہوا ہے عدالت کے اندر ڈیفیمیشن کا, تو وہاں تو اگر آزادی رائے ہے تو ساتھ پورا یہ بھی آپ کو چیک اور بیلنس ہے. آپ ہر کچھ کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتے, تو لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ عدالت میں جا کے اپنی عزت بحال کرے یا ڈیفیمیشن کے کیس کرے. بدقسمتی سے میں پرائم منسٹر تھا, میرے اوپر اسی نجم سیٹھی نے کوئی بڑی غلط باتیں رکھی, میں اس کو عدالت میں لے گیا. میرے دور میں تو وہ کیس لگا ہی نہیں. تو پرائم منسٹر کو ہی اگر انصاف نہیں ملتا تو بیچارے عام لوگوں کو کیا ملنا ہے. جب آپ کے پاس آزادی آتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. میں نے جتنا ٹائم برطانیہ میں گزارا اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے آزادی کے ساتھ. اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں. پاکستان